علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ پریویس لیکچر میں ہم نے حدیث نمبر 1 کا ترجمہ و تشریح پڑھی تھی۔ آج ہم حدیث نمبر 2 کو دیکھیں گے۔ آئیے اس کا بام حوالہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 2 حدیث جبریل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، جس میں ہم اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے متعلق پڑھیں گے۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اذا طلع علینا راجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ ایک انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے آدمی نمودار ہوا، اس کے بال نہایت سیاہ تھے۔ لا یری علیہ آثار السفر ولا یعرف منا احد، اور اس پر سفر کے بھی کوئی اثرات دکھائی نہیں دیتے تھے اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، حتیٰ یہاں تک کہ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، پھر اس نے اپنے دونوں گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رانوں پر رکھ لیں۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور تو رمضان کے روزے رکھے، اور اللہ کے گھر کا حج کرے اگر تو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ قال، فرمایا، صدقتا، کہ آپ نے سچ فرمایا۔ قال، حضرت عمر نے فرمایا، فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ قال صدقتا، تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا۔ تیسرا حصہ، احسان۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک ترہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قال صدقتا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ قال فاخبرنی عن الساعۃ، فرمایا کہ مجھے قیامت کا متعلق بتائیے۔ قال، فرمایا، ما المسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ مسئول جس سے پوچھا گیا ہے اس کے بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال فاخبرنی عن اماراتہا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کی نشانیوں کے متعلق بتا دیجیے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، وان تری الخفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء یطاولون فی البنیان، کہ تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں ننگے جسم بھیڑ بکریاں چلانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ حدیث کا آخری حصہ، ثم انطلق فلبثت ملیا، پھر وہ آدمی چلا گیا، میں کچھ دیر ٹھہرا رہا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تو جانتا ہے کہ یہ سائل کون تھا؟ قلت، میں نے کہا، اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال، فرمایا، ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔
جی یہ تو تھا حدیث کا بامحاورہ ترجمہ، آپ نے بھی اس کو اسی طرح یاد کرنا ہے۔ آئیے اب اس کی تشریح کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث میں 4 اہم باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان، نمبر 4 قیامت کی نشانیاں۔ یہ حدیث جبریل علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کے ذریعے دین کی بنیادی باتیں پوچھتے رہے۔ آپ نے یہ حدیث 10 ہجری میں آخری حج سے قبل ارشاد فرمائی۔ اسی طرح یہ حدیث ام الحدیث، ام السنت یا ام الجوامع کے نام سے بھی منسوب ہے، چونکہ اس میں ایمانیات، عبادات اور تمام علوم شرعیہ موجود ہے۔ حدیث کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ حدیث کے شروع کے الفاظ میں ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک اجنبی شخص داخل ہوا جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور سر کے بال نہایت سیاہ تھے، اور اس پر سفر کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، یعنی اس کی ظاہری حالت سے نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑے ادب کے ساتھ آپ کے قریب بیٹھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے اور اس کے جواب معلوم ہونے پر چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو سب سے پہلا سوال کیا تھا وہ اسلام کے متعلق تھا کہ اسلام کیا ہے، جس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جو ہے اللہ کو معبود ماننا، کہ اللہ کو ایک ماننا، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر اس کی استطاعت ہے، یعنی ارکان اسلام کے متعلق ہمیں بتایا گیا کہ اسلام ان 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ جی دوسرا سوال ایمان پر تھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا، رسول اللہ پر ایمان رکھنا، ملائکہ پر ایمان رکھنا، الہامی کتب پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اگر ایمان کے لغوی معنی ہم دیکھیں تو اس کے معنی ہیں یقین کر لینا، اور شرعی اصطلاح میں ایمان سے مراد دینی عقائد کو دل سے تسلیم کر لینے کو ایمان کہتے ہیں، یعنی 5 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور عقیدہ توحید سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ تیسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ احسان کیا ہے۔ احسان کسی عمل کو انتہائی حسن کمال سے ادا کرنے کو کہتے ہیں، یعنی احسان وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو۔ جو بھی عبادت کی جائے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احسان کے جواب جو ہے وہ فرمایا وہ یہ تھا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر یہ ممکن نہیں تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی جو بھی عبادت کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ چوتھا سوال قیامت کی نشانیوں کے متعلق تھا کہ قیامت کب ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ اس کی نشانیوں کے متعلق بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چند نشانیاں بتائیں۔ پہلی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی، یعنی بیٹی اپنی ماں کا احترام نہیں کرے گی، حالانکہ بیٹیوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ باادب ہوتی ہیں، لیکن قرب قیامت وہ اپنی ماں کا احترام نہیں کرے گی۔ اور دوسری جو نشانی بتائی وہ یہ تھی کہ بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ بلند عالی شان اور خوبصورت عمارتیں بنا بنا کر فخر اور غرور کریں گے، اور ایک دوسرے پر سبقت اور جو ہے وہ بازی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو احادیث شریف میں ان 2 نشانیوں کے علاوہ اور بھی کئی نشانیاں بتائی گئی ہیں جو آج کل کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ پائی بھی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، اچھے سے یاد کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔